الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام یوسف ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 آیتیں ایسی ہیں اس صورت میں جو مکی نہیں ہیں، مدنی ہیں، اور باقی پوری صورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں اور 7166 حرف ہیں۔ 7166۔ اگر کوئی شخص پوری سورت کی تلاوت کو سن لے تو ہر سننے والے کو 7166 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کی تلاوت کر لے تو 71,660 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کا مطلب سیکھے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور عمل بھی شروع کر دے تو نیکیاں اور بڑھ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت کو جو نازل کیا تو اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ
تسلسل کے ساتھ شروع سے آخر تک اسی صورت میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، دوسری جگہ بھی، مگر پورا واقعہ اسی صورت میں بیان کیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، مگر وہ واقعات تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں۔ واقعات کے اجزاء، الگ الگ پارٹس، الگ الگ حصے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور بار بار ان کو دہرایا بھی گیا۔ مگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کا ایک پارٹس، ایک حصہ نہیں بیان کیا، بلکہ پورا واقعہ، اور قرآن پاک میں دوبارہ اس واقعے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عبرت ہے، جہاں جس واقعے سے کوئی خاص عبرت اور سبق دینا مقصود ہوا، اللہ نے اس واقعے کو وہاں پر بیان کیا، اتنا بیان کیا، اور اگر دوسری جگہ اس کی ضرورت ہوئی تو دوبارہ پھر اتنا بیان کیا۔ لیکن سورہ یوسف کا جو واقعہ اللہ نے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس واقعے میں تسلسل کے ساتھ بڑی عبرت ہے، بڑی ہدایات ہے، اور بڑے اہم مضامین پر یہ واقعہ مشتمل ہے۔ اس لیے پورا کا پورا واقعہ ایک صورت میں بیان کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مکے کے کافر تو پڑھے لکھے تھے نہیں، یہودی پڑھے لکھے تھے، تو یہودیوں نے کافروں کو یہ سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لو، یہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ ان سے یہ پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے رہنے والے تھے۔ ملک شام فلسطین، اردن، سیریا، یہ سب ملک شام میں شامل تھا۔ بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ فلسطین میں ہے، اور ان کے نام سے باقاعدہ ایک شہر ہے الخلیل۔ یوسف علیہ السلام کی قبر بھی فلسطین میں ہے، یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی فلسطین میں ہے، ملک شام۔ ملک شام جو ہے وہ انبیاء کا مسکن بھی رہا، رہنے کی جگہ، اور انبیاء کا مدفن بھی رہا، انبیاء کے دفن ہونے کی جگہ۔ بہت سارے پیغمبر ملک شام کی سرزمین میں آسودہ خواب ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو غرضے کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو ملک شام میں رہتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے؟ کہ فرعون نے ان کو اوپر مظالم کیے، بچوں کو قتل عام کیا، عورتوں کو اپنا خادم بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، تو یہ مصر الگ ہے، شام الگ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آخر ملک شام سے مصر پہنچی کیسے؟ اس واقعے کو ان سے پوچھئے۔ ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام نے کوئی کتاب تو پڑھی نہیں تھی، نہ کسی معلم سے سنا تھا کچھ۔ اگر سچے نبی ہوں گے تو بتا پائیں گے، نہیں سچے نبی ہوں گے تو نہیں بتا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔
جس سورہ یوسف سے یہ بتایا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے قافلے نے نکالا اور قافلے والوں نے مصر میں بیچا، اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر پہ رہے، اور پھر وہاں ابتلا آزمائش پیش آئی، پھر وہاں جیل خانے پہنچے، پھر وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر ملک مصر کے وزیر خزانہ بنے، پھر قحط پڑا، اور پھر بھائی لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آئے، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس طریقے پر اپنے گھر والوں کو بھی شام سے ملک مصر بلا لیا، پھر وہیں ان کی اولادیں ہوتی رہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ملک شام سے مصر پہنچ گئے۔ تو اس لیے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ دوسرے یہ بھی ہدایت ہے قرآن پاک کے اس واقعے کو مسلسل بیان کرنے سے کہ جو لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں، تاریخ، ہسٹری اور واقعات، تو قرآن تو ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نے رہنمائی کی، اگر تاریخ لکھنا ہے اور کوئی واقعہ بیان کرنا ہے تو ایسے بیان کرو جیسے قرآن نے بیان کیا، نہ اتنا مختصر ہو کہ سمجھ ہی میں نہ آئے، نہ اتنا لمبا ہو، تفصیل و ڈیٹیل سے ہو کہ سننے والے عاجز ہو جائیں، تھک جائیں، کب ختم ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوں۔ یہودی جانتے تھے توریت میں اس واقعے کا ذکر تھا، مگر ایک افسانے کی حیثیت سے تھا۔ قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، دل نشیں انداز میں، مؤثر انداز میں، حکمت و مواعظ کے ساتھ، ایسا توریت میں بھی نہیں تھا۔ اس سے ان کی غلطیاں بھی واضح ہو گئیں، تو غرضے کی اس موقع پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایک راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان۔ اللہ نے نبی کو اس کے معنی بتانے سے منع کیا ہے، لہذا اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کی تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، اس کے معنی کی کھود و کرید میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ مبین کہتے ہیں، مبین ہوٹل نہیں، مبین کے معنی واضح، صاف، کلیئر، کھلا ہوا، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جس کتاب کا کلام الہی ہونا بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، یا واضح کتاب کی آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے جو مضمون بیان کیے اور جو احکام بیان کیے اور جو نصیحت کی باتیں بیان کی، وہ بالکل صاف صاف روشن ہیں، ایچ پیچ نہیں ہے ان میں، ان کے سمجھنے میں دقت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان کا قرآن۔ قرآن وہ کتاب جس کو خوب پڑھا جائے۔ ظاہر ہے یہ قرآن کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، یعنی نام جو ہے بالکل صحیح سیٹ ہے، قطعی حقیقت کے مطابق ہے۔ قرآن، بہت سارے لوگ یوسف نام کس کا رکھ دیتے ہیں؟ جو بچہ انتہائی کالا بشکل بصورت ہوتا ہے اس کا نام یوسف رکھ دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی جوڑ ہی نہیں، نام کیا ہے اور بچہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کا جو نام رکھا ہے یہ کیسا ہے؟ بالکل
مبنی بر حقیقت ہے، جس کو خوب پڑھا جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو نہ پڑھا گیا، نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ پڑھا جائے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان کا قرآن، عربی زبان کا قرآن نازل کیا، یعنی قرآن کے نزول کے لیے زبانیں تو ہم نے بہت سی پیدا کی ہیں، مگر قرآن کے نزول کے لیے ہم نے جس زبان کو چنا ہے وہ زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ اور چونکہ قرآن تمام کتابوں میں سب سے اشرف کتاب ہے، سب سے اشرف اعلیٰ کتاب، اس لیے یہ جس زبان میں ہونا چاہیے وہ زبان بھی دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ ہو۔ تو دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ زبان عربی ہے۔ بڑی فصیح ہے، بڑی بلیغ ہے یہ زبان، اور بڑی وسعت ہے اس میں، بڑی گنجائش ہے اس میں۔ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے 100 لفظ، 150 لفظ، ایک میننگ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 50 60 الفاظ ہیں۔ دنیا کے کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں۔ چاند ہے، اب چاند کو کیا کہتے ہیں؟ چاند، مون، ماہ فارسی میں، انگریزی میں مون اور فارسی میں ماہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کا ہلال کہتے ہیں، قمر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں۔ یہ سب نام کس کے ہیں؟ چاند کے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ شروع رات کا چاند ہلال ہے۔ قمر عام دنوں کا چاند قمر کہلاتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب سب میں کیا ہے؟ پہلی رات کا چاند کہہ دو، 14ویں رات کا چاند کہو، مگر کہو گے چاند ہی۔ یہاں کیا ہر ایک کے لیے الگ لفظ ہیں۔ ضعف کمزوری، نقاہت کمزوری، ویسے ہی کمزوری ہے تو کمزوری ہے، بڑھاپے کی کمزوری ہے تو کمزوری ہے، اچھے خاصے ہیں، نوجوان ہیں، بیمار ہو گئے، کمزوری پیدا ہو گئی، یہ بھی کمزوری ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، لہذا دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ عام اگر کمزوری ہے تو ضعف، اور اگر بیماری کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو اسے کہتے ہیں نقاہت۔ کون سی کمزوری؟ بیماری سے اٹھنے کے بعد۔ تلوار کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، گھوڑے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ کیا ہے؟ تمام زبانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ زبان۔ یہ زبان انٹرنیشنل ہے، تو انگریزی ہے انٹرنیشنل۔ عربی زبان ایسی زبان ہے جو صرف دنیا کی زبان نہیں ہے، 3 عالم اللہ نے بنائے، 3۔ کون کون؟ ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ تو جو زبان تینوں زمانوں میں بولی جائے، تینوں عالموں میں بولی جائے، وہ واحد زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ دنیا میں تو بولی جاتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں جو بولی جائے گی تو وہ کون سی بولی جائے گی؟ ہو کوئی بھی زبان، مگر سوال و جواب عربی میں ہوں گے، اور سوال بھی عربی میں ہوگا اور سمجھ میں بھی آئے گا اور جواب بھی عربی میں دے گا۔ کیا سوال ہیں وہ آپ نے سنے، مشہور ہیں، من ربک، من مانے کون، ربک مانے تمہارا رب، کون ہے تمہارا رب؟ ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وما تقول فی ھذا الرجل،
اور کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں، یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے قبر میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ھذا رسول رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ فافرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش اس کے نیچے بچھا دو۔ والبسوہ من الجنہ، اور جنت کے لباس اس کو پہنا دو۔ پھر کہے گا ایک روشن دان کھول دو جہنم کی طرف۔ جہنم کی طرف جو روشن دان کھولا تو اس نے دیکھا تو بڑی خطرناک ہے۔ فرشتہ کہے گا اگر تم ایمان نہ لائے ہوتے تو یہ ٹھکانہ تمہارا ہوتا۔ پھر ایک دوسرا روشن دان کھولو، اب یہ جنت کی طرف ہے، دیکھو تم ایمان لائے ہو، تمہارا ٹھکانہ ھذا مقعدک من الجنہ، یہ تمہارا جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جب جنت کا ٹھکانہ ہے تو خالی جنت ہی دکھا دی جاتی ہے اس کو، یہ روشن دان کھول کے اسے جہنم کیوں دکھائی جاتی ہے؟ تاکہ جہنم کو دیکھ کر کے جب یہ دیکھے اللہ نے اس سے بچا لیا اور اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، تاکہ اس کا اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ارے ہے نہیں ایمان والے تو یہاں ہوتے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اجازت دو ہم ذرا گھر والوں کو بتا کے آئیں، بہت پریشان ہوں گے۔ بھئی فکر ہوتی ہے، آدمی کو فکر ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی فکر ہوتی ہے، آدمی کو بھی فکر ہوتی ہے۔ وہ سفر میں جاتا ہے، پتہ نہیں گھر والے پہنچے نہیں پہنچے، فون کر کے بتا دے ہم پہنچ گئے۔ تو یہ گھر والوں کا احساس قبر میں بھی کہنے دیکھیے یہاں سے تو کوئی جاتا نہیں، نم سو جاؤ کنومۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اس کو نہیں جگاتا ہے کوئی، مگر وہی جگاتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کو کچی نیند سے کوئی جگا دے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیا کہے؟ اچھا غصہ آتا ہے، کچی نیند سے کوئی جگا دے تو غصہ آتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر کوئی ایسا آدمی آ کے جگائے جس سے بہت محبت ہو تو غصہ آئے گا؟ ان سے تو ملنا ہی چاہتے تھے، تو خود ہی آ گئے، غصہ نہیں ہے۔ تو تمہیں کون جگائے گا؟ جو سب سے محبوب ہوگا تمہارے نزدیک، اللہ تمہیں جگائے گا۔ اور اگر وہ کافر ہے، غیر ایمان والا ہے، منافق ہے، اس سے بھی سوال جو ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے، اور یہی 3 سوال، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے برطانیہ کا ہو، چاہے ایران کا ہو، کوئی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک؟ تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں اس سوال کا جواب۔ اگر وہ دنیا میں رٹا مار لے، جب بھی قبر میں یاد رہے گا اس کو، فرشتوں کی شکل دیکھ کر کے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ نیلی نیلی آنکھوں والے ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئیں گے، عمر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوالوں کے جواب نہیں یاد رہیں گے، مومن ہے وہی دے گا۔ اور کیا کہے گا؟ جو اگر مومن نہیں تو کیا کہا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس لا ادری یہ اردو ہے فارسی کیا ہے؟ عربی ہے۔ وہ عربی میں سوال کر رہا، عربی میں جواب دے رہا، لا ادری مجھے نہیں پتا۔ تمہارا دین کیا ہے؟
ما دینکا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں۔ وما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا کنت ما اقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ حضور کا چہرے انور نظر آ رہا ہے اور پہچان نہیں پائے گا۔ اللہ کہے گا کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ فافرشوہ من النار، جہنم کا فرش بچھا دو۔ والبسوہ من النار، جہنم کے کپڑے پہنا دو۔ اور جنت کی طرف کھڑکی کھول کے دکھاؤ، تم اگر ایمان لاتے تو یہ ٹھکانہ تھا، ایمان نہیں لائے ہو، جہنم دکھاؤ، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو جنت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ تاکہ تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے۔ ارے یہ ملتی بتائیے، اب کہاں نصیب یہ ہے۔ تو عربی زبان صرف دنیا کی زبان نہیں ہے۔ کہاں کی زبان ہے؟ کہاں کی ہے؟ دنیا کی بھی ہے اور عالم برزخ کی بھی ہے۔ فرشتوں سے سوال و جواب اسی زبان میں ہوں گے، اور اس کے بعد جنت میں جب جائیں گے عالم آخرت میں، وہاں بھی یہی زبان ہے۔ لسان اہل جنت عربی، اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور اس کی نشانی ہم لوگوں کو دادا آدم کہاں رہتے تھے؟ جنت میں تو رہتے تھے، وہیں سے آئے تھے، تو وہ عربی باقی ہے ابھی ہم لوگوں کے پاس۔ کون سی والی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو السلام علیکم۔ آدم گئے، فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو یہ جنت والی جو زبان تھی عربی والا سلام، یہ وہیں کی یادگار ہے۔ رہتے کہیں بھی ہو، کسی ملک میں ہو، مگر سلام دعا عربی میں ہوگی۔ یہ شناخت، یہ پہچان ہے۔ تو یہ زبان جو ہے کون سی ہے؟ دنیا کی زبان، برزخ کی زبان اور عالم آخرت کی زبان۔ آدمی کو دیا جائے گا اس کا نام عمل، نام عمل بھی عربی میں لکھا ہوگا، اور کہا جائے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق ہو۔ آج حساب کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنا حساب کر سکتے ہو کہ ہم جنت کے لائق ہیں یا جہنم کے لائق ہیں۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ اگر وہ غیر ایمان والا تھا، جہنمی ہے، تو وہ اپنا نام اعمال دیکھ کے کہے گا یا لیتنی، اے کاش مجھے میرا نام عمل، میری کتاب مجھے نہ دی جاتی۔ کس زبان میں کہے گا؟ عربی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی، عربی میں کہے گا۔ سب عربی۔ جہنمی بھی یہی بولیں گے، وَنَادَوْا یا مالک۔ جہنم کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اور جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ تو اتنی دیر میں کیوں بولے؟ کوئی اور میری جگہ پہ بول دے۔ رضوان۔ جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے تھک جائیں گے۔ یا مالک، وَنَادَوْا یا مالک، پکار کہیں گے اے مالک، اقضِ علینا ربک، میری تو اللہ میاں سن نہیں رہے ہیں، تم ہی اللہ میاں سے کہہ دو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ اب وہ سننے کے بعد کیا کہے گا؟ بہت زمانے کے بعد جواب دے گا۔ کہے کے لیے تاکہ خوب تکلیف ہو، اور کہے گا اللہ کیا کہے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو۔ سب عربی میں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی، یہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے اشرف ہے، لہذا اس کے لیے اللہ نے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان تمام زبانوں میں اشرف ہے۔ کون سی زبان ہے وہ؟ عربی۔ اور اللہ نے جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ اور اللہ نے جس نبی کے ذریعے سے، جس فرشتے کے ذریعے سے یہ کتاب بھیجی ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے اشرف اور افضل ہے۔ اللہ نے اس کتاب کا نازل ہونا جہاں شروع کیا، دنیا کے جس خطے اور جس علاقے میں، وہ علاقہ، وہ شہر دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اشرف اور افضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان کا قرآن۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم پہلے سمجھو۔ تم کا مطلب اللہ کے نبی کہاں کے تھے؟ عربی تھے، اجمی عربی۔ آپ نے کہا احب العرب، عربوں سے محبت کرو۔ کیوں محبت کریں؟ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن عربی زبان میں ہے۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ کے نبی، جس زمانے میں جو نبی آیا وہ اس علاقے کے لوگوں کی زبان بولتا ہوا آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس نبی کو جس قوم کی رہبری کے لیے بھیجا وہ اسی کی زبان بولتا ہوا آیا۔ نہیں سمجھے؟ ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص علاقے میں بھیجا، اس خاص علاقے کی زبان نبی بولتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے تو نبی ہیں نہیں، ہیں پورے عالم کے نبی ہیں آپ، قیامت تک کے نبی۔ اور پورے عالم میں خالی عربی نہیں بولی جاتی، بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پھر قرآن عربی میں کیوں ہے؟ آپ ہیں پورے عالم کے نبی، لیکن آپ جس قوم میں پہلے تشریف لائے ہیں، جو آپ کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، جو سب سے پہلے آپ کے مخاطب ہیں، وہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کہاں کے لوگ ہیں؟ عرب کے لوگ۔ اس لیے آپ کی زبان عربی ہے، تاکہ وہ عربی میں قرآن نازل ہوا، عربی میں آپ تشریف لائے تو آپ کے اولین مخاطب عربی ہیں۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری زبان میں قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا، تم سب عربی بولنے والے ہو تاکہ پہلے تم سمجھو۔ کیا چیز؟ قرآن تم سمجھو۔ مادری زبان میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ پہلے تم سمجھو، پہلے کا مطلب پہلے خود سمجھو، پھر بعد میں پوری دنیا کو سمجھاؤ۔ اور یہی ہوا، دین کو، قرآن کو، حدیث کو سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ کس نے سمجھا؟ عربوں نے یا غیر عرب نے؟ ارے صحابہ نے سمجھا۔ اور صحابہ کیا تھے؟ جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے سب کے سب؟ کہاں کے تھے؟ سب تو عرب تھے۔ ارے تھے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا ان الناس لکم تبع، ساری دنیا کے انسان تمہارے تابع ہیں، سب مقتدی ہیں تمہارے، اور تم سب کے امام ہو۔ یہ کیوں کہا آپ نے ساری دنیا کے انسان تمہارے تابع ہیں؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن لوگوں نے دین سیکھا وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے۔ اب اگر کسی کو دین ملے گا وہ تمہارے ذریعے سے ملے گا، تمہارے واسطے سے ملے گا۔ پھر آپ نے وصیت کی، دیکھو تمہارے پاس ساری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ تم رہتے کہاں ہو؟ مدینے میں۔ کہاں رہتے ہو؟ مکے میں۔ اور حج کہاں ہوتا ہے؟
مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینے میں. پوری دنیا کے لوگ کھنچ کر کے آج بھی وہیں جاتے. علم دین سیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ امٹ کر کے آئے مکے میں مدینے میں. اللہ کے نبی نے پہلے سے کہا تھا اطراف عالم سے اکناف عالم سے پوری دنیا کے ہر خطے سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے. فاستوصوا بہم خیرا، ان کو مرحبا کہنا، ان کو دیکھ کے منہ نہ بنانا، مرحبا کہنا، اور ان کو دین کی باتیں سکھانا. صحابہ کے بعد جب آتے تھے تو صحابہ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے اور دین بھی سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں کاہے کے لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی پہلے تم سمجھو اور بعد میں پوری دنیا کو سمجھاؤ. آج بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. دین کی ہر بات، کلمہ، سیرت، نبی، قرآن، سنت، حدیث، ہر دین کی ایک ایک چھوٹی اور بڑی بات امت تک جو پہنچی ہے وہ کیسے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، ہم بیان کرتے ہیں پیغمبر آپ سے احسن القصص، بہترین واقعہ. قرآن کا ہر واقعہ بہترین ہے. اس کو بہترین کیوں کہا خدا نے؟ اس لیے کہ اس واقعے میں عبرت، نصیحت، ہدایت کی مضامین اور باتیں بہت زیادہ ہیں. ہم آپ سے بیان کرتے ہیں احسن القصص، بہترین واقعہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے عربی زبان میں، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ سے. یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ جب کسی چیز کو بیان کرے اس سے اچھا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اے پیغمبر آپ اس سے پہلے تھے بے خبر لوگوں میں سے، آپ کو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے تو تھے نہیں جو کسی کتاب میں پڑھا ہوتا، نہ کسی معلم سے آپ نے سنا تھا. عرب لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ناواقف تھے. یہودی واقف تھے مگر ان کے وہاں افسانہ تھا. اللہ نے جو بیان کیا تو آنکھیں کھل گئیں. اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے. کیسے؟ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے. اور یوسف علیہ السلام کے والد کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے والد کون؟ اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے والد کون؟ حضرت کون بتائیے؟ نہیں معلوم؟ ابراہیم علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ پوتا اور پڑ پوتا، پوتا، بیٹا اور باپ، سب نبی. آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الکریم، شریف،
ابن الکریم شریف کا بیٹا، ابن الکریم وہ بھی شریف کا بیٹا، ابن الکریم وہ بھی شریف کا بیٹا۔ یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف بھی شریف، ان کے والد یعقوب بھی شریف، ان کے والد اسحاق شریف، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب نبی سلسلے وار۔ تو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یعنی یعقوب علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے۔ بچپن ہے اور خواب دیکھے کتنا بلند ہے، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے۔ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے دیکھا ہے سورج اور چاند کو، کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب بچپن میں اتنا اعلیٰ درجے کا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور خواب بیان کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے والد سے، جو نبی بھی تھے اور خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ خواب بیان کیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب بہت بلند ہے، اس کی تعبیر بہت بڑی ہے، اور تعبیر بالکل اوپن ہے۔ میرے گھر کا ہر فرد خواب سنتے ہی اس کی تعبیر سمجھ جائے گا۔ اس لیے خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب نہ بیان کرنا اپنے بھائیوں سے۔ یوسف حضرت فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے لیے بڑی تدبیر کریں گے، یعنی تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے کوئی بہت بڑا قدم اٹھائیں گے۔ کیوں اٹھائیں گے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن نہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے پہلے سے کہ یوسف کے جو بھائی ہیں، کتنے بھائی تھے؟ 11۔ خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد یوسف علیہ السلام کے والد اور ماں ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام تھا راحیل۔ کیا نام تھا؟ راحیل۔ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، ان کا نام تھا بنیامین۔ کیا نام تھا؟ یوسف اور بنیامین دونوں کی ماں ایک ہے، اور دونوں کی والدہ کا نام ہے راحیل۔ اور راحیل جو ہے، ان کا انتقال ہو گیا بنیامین کی پیدائش کے ہوتے ہی۔ اور جو 11 بھائی ہیں ان کی ماں الگ ہیں۔ ان بھائیوں کی ماں کا نام ہے لیا۔ کیا ہے؟ لیا۔ اور ان کا نام ہے راحیل۔ تو ماں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہی ہیں۔ جب ماں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہوں، ایسے بھائیوں کو کہا جاتا عربی میں اللاتی بھائی۔ کون سا بھائی؟ اللاتی۔ اللاتی کے معنی باپ شریک بھائی، یعنی باپ میں سب شریک ہیں مگر ماں الگ الگ ہیں۔ اور اگر ماں ایک ہوں
اور باپ الگ الگ ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخیافی بھائی، اخیافی، یعنی ماں شریک بھائی، ماں ایک ہے مگر باپ الگ الگ۔ اور اگر ماں اور باپ دونوں ایک ہوں تو اسے کہتے ہیں حقیقی، جس کو ہمارے وہاں بولا جاتا سگا، سگے بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تو کون تھے؟ بنیامین، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ باقی جو 11 بھائی تھے، ان کے علاوہ جو 10 بھائی تھے، ان کی ماں الگ تھی اور باپ سب کے ایک تھے، تو وہ بھائی کیسے تھے؟ علاتی۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتے تھے، اور بنیامین سے کیوں؟ وہ تو نبی تھے۔ ایک فطری بات ہے، ماں باپ کو تمام اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر چھوٹی اولاد سے کچھ کم ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب ماں رخصت ہو گئی تو جو باپ تھے وہی ماں تھے اور وہی باپ تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے حسن صورت، حسن سیرت، شکل بھی نہایت حسین، اور طبیعت اور مزاج، اخلاق اور عادت یہ بھی سب سے عجیب۔ تو جس کی عادت شکل اچھی ہو ادھر دل کھنچتا ہے، لیکن جس کی عادت و مزاج اچھا ہو ادھر دل زیادہ کھنچتا ہے۔ اس لیے کہ شکل تو آدمی نے دیکھی، بعد میں عادت دیکھی تو کیا ہوتا ہے؟ ارے چھوڑیے ان کو، ہے نا؟ دیکھنے میں خوبصورت پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا، اگر ہاتھ لگایا تو زہر ہے، اس میں زہر۔ تو کوئی آدمی دیکھے گا، خالی دیکھنے میں اچھا لگ رہا مگر قریب جائے گا، میاں دوری سے سلام، ان کو تو دوری سے سلام، ارے ہے نہیں۔ پھر صورت جو ہے یہ بدل جاتی ہے، اچھی تھی پھر خراب ہو گئی، اور کتنی جلدی بدل جاتی ہے؟ زیادہ ٹائم نہیں لگتا صورت کے بدلنے میں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وہاں لوگ آتے تھے اصلاح کے لیے، سبھی آتے تھے اصلاح کے لیے، ایک صاحب آئے اصلاح کے لیے، اور بزرگوں کے وہاں ایکس رے مشین بہت اچھی ہوتی ہے، سارے مرض واضح ہو جاتے ہیں ان کے اوپر۔ تو وہ جو آدمی آئے تھے ان کے اندر بیماری تھی آنکھوں کی۔ آنکھوں کی بیماری کا مطلب موتیا بند نہیں تھا، آنکھوں کی بیماری کا مطلب جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا نے منع کیا ہے انہی کو دیکھنا، بد نظری کی بیماری۔ اللہ والے کسی کو ذلیل تو سمجھتے نہیں ہیں، علاج کرتے، اب علاج ہو رہا ان کا۔ علاج ہوتے ہوتے انہوں نے فرمایا کہ جو وہ صفائی کرنے والی عورت تھی اس سے فرمایا کھانا پہنچانے کے لیے اور جو ضرورت کی چیزیں پہنچانے کے لیے جب وہ جاتی تو وہ ایک نظر دیکھتے، اور بزرگ پوچھتے کیا حال ہے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ امتحان ہو رہا ہے۔ ایک دن ان کی اصلاح کی اور اس خاتون کو وہ دوا کھلائی جس سے دست آتے ہیں، جلاب، قرص ملین
کھلا دی دوا، اب دست آئے اس کو، اس عورت کو بہت دست آئے. جب دست آئے تو ساری چربی اور رنگ و روغن غلاظت کے راستے سے باہر آ گیا. اور جو دست ہو رہا ہے، جو اجابت ہو رہی ہے، غلاظت ہو رہی، کہا وہ بھی ایک برتن میں رکھو، ایک برتن میں جمع کرو اس کو. اب صاحب جب دست آنے کو کمزوری بھی ہو گئی اور ساری چہرے کی چمک بھی چلی گئی اور جھریاں پڑ گئیں، کہلے اب جاؤ کھانا لے کر کے. تو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، کہا جلدی جاؤ کھانا رکھ دو جاؤ. نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. آج ایک مرتبہ دیکھا بس. تو ان بزرگ نے ان کو بلایا پھر اور کہا کہ آج آپ کی روش یہ تھی، اس سے پہلے یہ تھی. آپ عاشق اس کے نہیں تھے، آپ جس چیز کے عاشق ہیں وہ پتہ ہے آپ کو. کہا وہ غلاظت والا برتن لاؤ، آپ اس کے عاشق تھے. جب تک اس کے اندر یہ چیز تھی آپ کی نگاہیں کام کر رہی تھی، آج یہ سب چیز نکل گئی، آپ دیکھیے. تو چہرے کا رنگ اور خوبصورتی یہ کیا ہوتی، بدل بھی جاتی ہے، لیکن سیرت جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا تو مان لینا، مگر اگر یہ پتہ چلے اس کی عادت بدل گئی تو اس کو نہ ماننا. جو فطری چیز اللہ نے رکھی وہ اس میں رہے گی، اصلاح ہو جائے، اس کی رخ بدل جائے، مگر وہ چیز ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام لانے سے پہلے غصہ تھا، ارے تھا نہیں تھا. اسلام لانے کے بعد غصہ ختم ہو گیا، ابھی بھی غصہ ہے، مگر پہلے جو غصہ تھا وہ ایمان والوں پہ استعمال ہو رہا تھا. اب وہ غصہ کس پر استعمال ہو رہا ہے؟ دین کے دشمنوں پہ ہو رہا ہے. تو حسن صورت جو ہے اتنی، اس کی وجہ سے اتنے کشش نہیں ہے جتنی حسن سیرت میں کشش ہوتی ہے. حسن صورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل. شکل و صورت کی خوبصورتی چند دن کی ہے، اور سیرت اور عادت اس کی جو خوبصورتی ہے یہ مستقل ہے، کبھی نہیں. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. کس سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں؟ حسن صورت سے. اور دل کو خوشی کاہے سے ہوتی ہے؟ حسن سیرت سے. کسی کے اخلاق، کسی کی عادات، کسی کا مزاج، وہ آدمی دل کے اندر گھر کر جاتا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. یہ دل کیسے ملتا ہے؟ یہ شکل صورت سے نہیں، یہ عادت و مزاج سیرت سے ملتا ہے. تو غرضے کہ یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر، وہ جو محبت کرتے تھے ان کے دل کا میلان کدھر زیادہ تھا؟ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کی طرف. کیا وجوہات تھیں؟ ایک وجہ کیا تھی؟ وہ چھوٹے تھے. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ یسیر تھے. یسیر، ایک ہوتا ہے یتیم اور ایک ہوتا ہے یسیر. بچپن میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے، اور جس کی ماں کا انتقال ہو جائے وہ یسیر ہے. یسیر تھے. تیسری وجہ کیا بتائیے؟ اس میں حسن صورت بھی تھا، حسن سیرت بھی تھا. چوتھی وجہ تجربے کار تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام. نبی سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ بچپن ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر اور آنے والی زندگی بڑی تابناک، بڑی درخشاں ہے. ہونہار بروا کے کیا کہتے ہیں؟ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ کہاوت ہے.
یعنی اس کے پتے بتاتے ہیں یہ بروا اور یہ پودا جو ہے یہ عام پودا نہیں ہے. وہ تو یعقوب علیہ السلام تھے، جو وزیر خزانہ تھا، جس نے خریدا تھا وہ عزیز مصر. اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا ذرا اکرمی مثواہ، ٹھیک سے رکھنا، عام غلاموں کی طرح نہ سمجھنا. وہ بھی سمجھ گیا تھا. یعقوب علیہ السلام تھے. چوتھی وجہ، پانچویں وجہ یہ تھی یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خاندان میں جو نبوت چلی آ رہی ہے یہ نبوت کا سلسلہ کس سے چلنے والا ہے؟ یوسف ہی سے چلنے والا ہے. تو منظور نظر تھے. مگر بھائی اللہتی بھائیوں کو یہ چیز ناگوار تھی. یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی یہ بچے دل میں یوسف سے حسد رکھتے ہیں، اور جب یہ خواب سنیں گے تو ظاہر ہے نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، خواب سنتے ہی اس کی تعبیر بھی وہ سمجھ جائیں گے. اور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ماں باپ بھی اور ساری اولاد، سارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے. یوسف حاکم ہوں گے یا سب محکوم ہوں گے؟ جب یہ خبر سنیں گے تو کیا ہوگا؟ کریلا اور نیم چڑھا. لہذا انسانی فطرت ہے یہ نقصان پہنچانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ انسان کا دشمن سب سے بڑا شیطان، وہ وسوسہ ڈالے گا یہ راستے کا کانٹا ہے، اس کانٹے کو ہٹا دو. اس کے حسد کے نتیجے میں یوسف کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور خود یہ کوئی ایسی حرکت کر ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ بھی بدنام ہوں گے، ان کے گھر والے بھی بدنام ہوں گے، پورے خاندان کی رسوائی ہوگی، آخرت بھی ان کی تباہ ہو سکتی ہے. اس لیے یوسف بیٹے تو کس کے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے. کوئی غلط کام کر لیں گے جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوگی تو باپ کو کیا خوشی ہوگی؟ تکلیف ہی تو ہوگی. یوسف کو اذیت پہنچائیں گے جب بھی باپ کو تکلیف ہوگی. کوئی ایسا قدم اٹھا لیں گے جو ناجائز اور حرام ہوگا جب بھی باپ کو تکلیف ہوگی. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھائی تو 11 تھے، 11 میں سے 10 بھائی سوتیلے تھے، مگر ایک بھائی تو سگا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا بھائیوں سے نہ بتانا؟ کہنے وہ سگا ضرور تھا مگر وہ سب سے بڑا تھا، سب سے چھوٹا تھا. احتیاطاً فرمایا اس بھائی کے سامنے بھی خواب نہ بتانا. ہو سکتا ہے کوئی تدبیر تو نہیں کرے گا، حسد تو نہیں کرے گا، مگر بے خیالی میں اس کی زبان سے ہو سکتا ہے یہ خواب کسی کے سامنے نکل جائے. جان بوجھ کے تو نہیں نقصان پہنچایا گیا، مگر اس کی زبان سے یہ خواب نکل سکتا ہے. اور اگر نکلا تو پھر وہی اندیشہ جو تھا وہی پیش آئے گا. اس لیے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواب جو ہے وہ اپنا خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. اور خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. کئی طرح کے؟ 3 طرح کے. اور لوگ پریشان ہوتے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے. اور تعبیر بھی وہ سوچتے ہیں جو آدمی داڑھی اور ٹوپی رکھے ہوئے ہے اور مسجد کا جو آدمی ملازم ہے، چاہے مؤذن ہو چاہے امام، یہ ضرور بتا دے گا. خواب کی تعبیر کا علم ایسا ہے جو بڑے بڑے عالموں کو نہیں ہوتا، خاص لوگوں کے بات ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ خواب دیکھنے کے بعد پریشان، تعبیر معلوم ہو جائے اس کی. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. اور خواب دیکھنے کے بعد کبھی کبھی لوگ کیا سمجھتے ہیں اب ہم جبریل بننے والے ہیں. خواب دیکھ لیا کوئی اچھا
اب دماغ خراب ہو گئے، لگتا ہے کوئی بزرگی ملنے والی ہے، ولایت ملنے والی ہے۔ اس لیے خواب کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ایک خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، آدمی خواب میں دیکھتا ہے وہی شکلیں اور وہی صورتیں جو جاگتے میں دیکھتا رہتا ہے، جن لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے جاگتے میں، جو کام کر رہا ہے، جس لائن کا لگا ہوا ہے آدمی، ہر وقت ذہن میں وہی خیالات رہتے ہیں، وہی خواب دکھ گیا۔ یہ خواب جو ہے باطل ہے، یہ محتاج تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، نفس کا خیال۔ اس طرح کے خواب اگر نظر آئیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، بڑی اہمیت دینا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، نظر انداز، یہ تعبیر کے لائق نہیں ہے۔ ارے جو کچھ کر رہے تھے وہی دماغ میں بسا ہوا تھا، وہ خواب میں دکھ گیا، وہی جانی پہچانی شکلیں، وہی جانی پہچانی صورتیں۔ دوسرا خواب جو ہوتا ہے اس میں کوئی خوشی کی بات نظر آتی ہے یا کوئی ڈراؤنی اور غمناک باتیں نظر آتی ہیں۔ فرمایا یہ خواب جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ڈرانا چاہتا ہے، وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیل شیطان۔ شیطان کی ترکیبوں کے نتیجے میں یہ خواب تم نے دیکھا ہے، لہذا یہ نہ سمجھنا کہ جبریل آنے والے ہیں۔ اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی ڈراؤنا خواب آدمی دیکھے، برا خواب، تو کسی کو بتائے نہیں، ذکر نہ کرے کسی سے۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے نماز پڑھ لے، ایک روایت میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ پھونک دے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو خواب کا جو برے اثرات ہیں ان برے اثرات سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسی کو بتائیں نہیں، اگر کسی کو بتایا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ کیا گڑبڑ؟ حدیث میں آتا ہے خواب معلق ہوتا تعبیر پر۔ اگر تعبیر صحیح بتا دی گئی تو ویسا ہو جاتا ہے، اگر غلط بتا دی گئی تو ویسا ہو جاتا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، کسی کا یہ تو بہت خراب خواب ہے، دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہی سوار ہو گیا، تو اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہو بھی جاتا ہے۔ پھر اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کر لے، نماز پڑھ لے اور بائیں طرف کروٹ بدل لے، بائیں طرف کیا کرے، 3 مرتبہ پھونک دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی کو نہ بتائے۔ اللہ خواب کی برائی سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو سب لوگ دیکھتے رہتے۔ فرمایا تیسری چیز، وہ خواب جو سچے ہوتے ہیں، اور وہ سچے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ جب موت کے بارے میں دیکھ لیا، ہم مر گئے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، مرے گا تو ہر آدمی، انتظام کرو، آخرت کی فکر کرو، پھونک پھونک کے اب قدم رکھو۔ تو کبھی بشارت ہوتی ہے، خوشخبری، اور کبھی کسی چیز پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ خواب زیادہ تر سچے لوگوں کے سچے ہوتے ہیں، یہ سب کو نہیں دکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی عام لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت میں جو خواب نظر آتے ہیں زیادہ تر وہی سچے ہوتے ہیں۔ پھر خواب جو ہے ضروری نہیں جس کا خواب سچا نکل آیا یہ کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، کل ہم نے خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا۔
اب انہوں نے جس کو بتایا اس نے بھی کہا بہت پہنچا ہوا آدمی، خود بھی سمجھ رہے ہیں بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ اب جیسے ہی سمجھ لیا پہنچے ہوئے تو پہنچ گئے، پھر یہ شیطان نے ان کو کنارے لگا دیا۔ تو اس لیے خواب جو ہے وہ کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے، خواب کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اسی سورہ یوسف میں آئے گا، خواب کس نے دیکھا تھا؟ قید خانے کے قیدیوں نے دیکھا تھا، وہ غیر ایمان والے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، خواب ان کا سچا تھا۔ اسی میں آئے گا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ غیر ایمان والا تھا، اس کا خواب سچا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایران کو جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھی کیا تھا؟ سچا تھا۔ تو خواب کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بزرگی کا معیار نہیں۔ دوسری چیز، خواب کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، خواب کسی کا حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا ہے، بس خواب کاہے کے لیے ہوتا؟ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے سے پہلے 6 مہینے تک خواب ہی نظر آتے تھے۔ جو خواب دیکھتے تھے رات میں، صبح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت تو باقی نہیں بچی مگر اس کی ایک نشانی پائی جاتی ہے، ایک حصہ پایا جاتا ہے، سچے خواب۔ سچے خواب، پھر خواب کی تعبیر سمجھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبر حبیباً او لبیبا، خواب اگر بتانا ہے تو کس کو بتاؤ؟ 2 طرح کے لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ ایک تو وہ آدمی جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، وہ خواب سننے کے بعد کوئی بات الٹی سیدھی نہیں کہے گا، مذاق نہیں کرے گا، تفریح نہیں کرے گا۔ یا پھر خواب ایسے آدمی سے بیان کرو جو خواب کی تعبیر کا ماہر و عالم ہو۔ ہر آدمی سے خواب کی تعبیر مت بیان کرو، ہر آدمی خواب کی تعبیر کا عالم نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، کسی آدمی نے ان سے آ کے خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دجلہ کا پانی پی لیا، دریائے دجلہ۔ تو حضرت نے فرمایا یہ خواب تم نے اس سے پہلے کسی سے بتایا تھا؟ کہلے ہاں ایک آدمی کو بتایا تھا۔ کہا پھر اس نے کیا کہا؟ کہلے اس نے کہا پورا دجلہ پی گئے، تمہارا پیٹ بھی نہیں پھٹا؟ کہلے پھر تو یہی ہو جائے گا، یہی ہو گیا اس کے ساتھ۔ اس لیے خواب جو ہے اگر بیان کرے بھی تو کس سے بیان کرے؟ جو ہمدرد ہو، محبت کرنے والا ہو، برا چاہنے والا نہ ہو، اور یا پھر کس سے بیان کرے؟ عالم سے بیان کرے۔ اور عالم سے مراد وہ نہیں ہے جو ندوے سے فارغ ہو، عالم سے مراد وہ نہیں ہے جو دیوبند سے فارغ ہو، جو مسجد کا مؤذن ہو، جو امام ہو۔ عالم سے مراد ہے خواب کی تعبیر کا عالم۔ قرآن و سنت کے عالم بہت ہوتے ہیں مگر خواب کی تعبیر کا ہر آدمی عالم نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے، امام مالک، امام دار الہجرہ، مدینے کے امام، مسجد نبوی میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے اور پوری دنیا سے لوگ حدیث سیکھنے کے لیے امام مالک کے پاس آتے تھے۔ ایک روایت میں ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علم تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے اور مدینے کے عالم سے بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد امام مالک ہی ہے، اتنے بڑے امام۔ اب انہوں نے خواب دیکھا مگر خواب کی تعبیر ان کو پتہ نہیں۔ ان کو عشق اور محبت تھی اللہ کے نبی سے، کیوں نہیں ہوتی؟ پوری زندگی میں امام مالک نے مدینہ طیبہ میں چپل نہیں پہنی،
جوتا نہیں پہنا، ننگے پیر۔ کیوں؟ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، وہاں میری چپل پڑ جائے؟ نہ آئے زیر قدم کوئی ان کا نقش قدم، قدم اٹھاؤں تو لگتا ہے ڈر مدینے میں۔ اور ایک حج کیا صرف فرض، اور مکے سے مدینہ زیادہ دور ہے بھی نہیں، یہاں سے تو بہت دور ہے۔ ایک حج فرض کیا، کیوں؟ چاہتے تھے میرا انتقال مدینے ہی میں ہو، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگا انتقال۔ فرض حج تو ادا کر لیا، اب اگر نفلی حج ادا کرنے گئے ہو سکتا وہیں مر گئے۔ مدینے میں مرنا چاہتے ہیں، کسی طرح پتہ چل جائے کہ ہماری عمر کتنی ہے تو حج کرنے چلے جائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا، 5 انگلیاں آپ نے دکھائیں۔ امام مالک حدیث کے اتنے بڑے عالم، مگر اس کو سمجھ نہیں پائے اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں، اشارہ کائے کی طرف ہے۔ 5 کہا آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں 5 سال زندہ رہوں گا، یا 5 مہینے زندہ رہوں گا، یا میری زندگی کے صرف 5 ہفتے باقی ہیں، یا میں دنیا میں 5 دن کا مہمان ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو خواب کی تعبیر کے جو عالم تھے، اس زمانے کے جو امام تھے، ان کا نام تھا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد آدمی کو بھیجا اور کہا، انہوں نے کہا یہ خواب اگر ہو سکتا ہے تو امام مالک کا ہو سکتا ہے۔ ان سے کہہ دینا اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اور یہ حدیث ہے جو پڑھاتے تھے امام مالک، 5 لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ لَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی آدمی نہیں جانتا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں اس کا انتقال ہوگا۔ یعنی اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی تو ہم تمہیں بتا دیتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ہر آدمی خواب کا عالم نہیں ہوتا، اس لیے ہر آدمی تو بتانا نہیں چاہیے۔ بتائے کس کو؟ جو باقاعدہ خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو۔ سارے صحابہ بھی خواب کی تعبیر کے عالم نہیں تھے۔ صحابہ میں خواب کی تعبیر کے بھی سب سے بڑے عالم کون تھے؟ اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے بڑے عالم ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے کہ کالی کالی بکریاں ہیں میرے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں۔ کس کا خواب ہے؟ حضور کا۔ اور پھر اس کے بعد بھورے کلر کی بکریاں، بہت سی آ کے ان بکریوں میں مل گئیں، اور وہ اتنی بکریاں ہیں بھورے کلر کی کہ ان میں سے کالی بکریاں نظر بھی نہیں آ رہی۔ ابو بکر اس کی تعبیر بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے نبی خود تعبیر بتاتے تھے۔ فجر کے بعد آپ پوچھتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ دیکھتا تو آپ بتا دیتے تھے۔ مگر یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، کالی بکریوں سے مراد عرب کے مسلمان ہیں، اور بھوری بکریوں سے مراد پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔ پہلے یہ عرب لوگ مسلمان ہوں گے اور آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے، اور پھر ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہوں گے، وہ بھی اسلام لا کر انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ عرب مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی اور غیر عرب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر سنی تو فرمایا، ہاکذا عبر الملک المنزل، ابو بکر یہی تعبیر مجھے آسمان سے اترنے والے فرشتے نے بھی بتائی ہے، بالکل صحیح تعبیر۔
یہ کیوں اللہ کے نبی نے ان سے پوچھی تعبیر، اور کیوں یہ کیا؟ تاکہ امت کے سامنے واضح ہو جائے قرآن و سنت کے بھی سب سے بڑے عالم ابو بکر ہیں، اور خواب کی تعبیر کے عالم بھی سب سے بڑے ابو بکر ہیں۔ جو صحابی دیکھتے خواب ابو بکر صدیق سے پوچھتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خواب دیکھا، صدیق اکبر سے پوچھا۔ خالد بن ولید نے خواب دیکھا، صدیق اکبر سے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے خود خواب دیکھا تو صدیق اکبر سے پوچھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر، یعنی تمہیں ستانے کی، تمہیں اذیت پہنچانے کی تدبیر کریں گے، حسد کریں گے تم سے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حسد کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی نبی کا بھائی بھی حسد کر سکتا ہے، نبی کا بیٹا بھی، ارے بولو نا، حسد کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے ہی تو تھے، حسد کر رہے ہیں سگے بھائی سے۔ یوسف علیہ السلام نبی اور ان کے بھائی کیا ہیں؟ نبی کے بھائی حسد کر رہے ہیں۔ تو کوئی مولانا صاحب ہوں یا حافظ جی ہوں یا تہجد گزار ہوں، یہ بھی حسد کر سکتے ہیں۔ حسد تو عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک چیز ہے کسی آدمی کی ترقی دیکھ کر دل میں خیال آنا کہ یہ آدمی زیادہ ترقی کر رہا ہے آج کل، یہ ایسا خیال ہے جو ہر آدمی کے دل میں بولو آتا ہے، فطری چیز ہے، آئے گا۔ یہ خیال آیا اور چلا گیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ خیال آیا اور پھر سوچنا شروع کر دیا، یہ تو بہت ترقی کر رہا ہے اور ہم پیچھے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سوچنا شروع کرے گا تو دل میں خیال آئے گا کہ اس کو ترقی کو کسی طرح روکا جائے۔ اب یہ گناہ شروع ہو گیا، گناہ شروع ہو گیا۔ پھر اس نے باقاعدہ روکنے کے لیے ترکیبیں شروع کر دی، یہ اس سے بڑا گناہ شروع ہو گیا۔ علاج اس کا کیا ہے؟ حسد کا۔ یہ مرض کسی کے بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اس کا الٹا کرو۔ بزرگ لوگ کرتے ہیں علاج، اس کا الٹا کیا ہے؟ جس سے حسد ہے اس کی ترقی کی دعا کرو، اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ اس کی عزت اور بڑھا دے۔ اس کی ترقی کی دعا کرنے کا جی چاہے گا؟ بولو نہیں چاہے گا۔ لیکن جو نفس گڑبڑی کر رہا ہے یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ جیسے نکاح نامہ جب فولڈ ہوتا ہے، جب اس کو سیدھا کرو تو سیدھا نہیں ہوتا، سیدھا ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو الٹی طرف سے موڑو، جب الٹی طرف سے موڑا تو سیدھا ہو گیا۔ یہ سب اللہ والوں کے علاج ہیں۔ تو فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو تیرے لیے وہ کوئی تدبیر کریں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا، کل یہ بچہ ہے اور کل دیکھنا یہ آقا بنے گا اور ہم لوگ غلام بنیں گے، لہذا اس کو راستے ہی سے ہٹا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح جس طرح اللہ نے تم کو یہ خواب دکھایا ہے، یعقوب علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، جس طرح اللہ نے اتنا اعلیٰ درجے کا تمہیں خواب دکھایا ہے، كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تمہارا رب اس سے بڑی نعمت دینے کے لیے تمہیں منتخب کر لے گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور تو علم ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم ایک خاص علم ہے، وہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ،
اور اللہ مزید نعمتیں دے کر تمہارے اوپر نعمت کو پورا کر دے گا، نبوت بھی عطا فرمائے گا، بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، اور جتنے مکر اور فریب ہیں اور جتنی زحمتیں ہیں اور جتنی تکلیفیں ہیں، ان ساری تکلیفوں کو اللہ دور کر دے گا، اور بے عزت کرنے والے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تمہیں عزت و بلندی عطا فرمائے گا۔ کما اتمھا علی ابویک، جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا تمہارے دو باپ دادوں پر اس سے پہلے۔ وہ کون ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ نمرود کی آگ کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ گلزار بنایا تھا، ابراہیم کے لیے نہیں بنایا تھا۔ ایسے تمہارے دشمن بھی ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب نے اپنا نام نہیں لیا، حالانکہ نبوت کی نعمت تو اللہ نے ان کو بھی دی تھی۔ یہ تواضع اور عاجزی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، لہذا وہ جانتا ہے کون سی نعمت کس کو دینا چاہیے، کون کس نعمت کے لائق اور اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصل کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک ویڈیو میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غوث پاک کا نام ہے بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو لینے سے کوئی مرتا نہیں ہے، اور غوث پاک کا نام لے کے وہ مر جائے گا؟ یہ سب لکھا یا بے ہوشی ہو جاتا تھا، تو یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ یہ بالکل خلاف عقل ہے، اور یہ بالکل گڑھی ہوئی ہے، اور لوگوں کو بیوقوف اور عقیدے خراب کرنے کے لیے ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ رشتے کے لیے دعا درخواست ہے، کیا چھوٹی بہن کے لیے، بہن ہوں یا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام وہ حضرات جن کو رشتوں کی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتوں کے انتظامات فرمائے۔ محمد سلمان جس کی بہت طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد معاذ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد اسرار، محمد افضال کی روزی کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کے برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام مقروض لوگوں کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما، تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان پر ان کے ساتھ خاص نصرت اور حمایت کا معاملہ فرما۔ ظالم یہودی، عیسائی اور مشرکوں کو اللہ عبرتناک سزا عطا فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔